حسن سلوک ہے۔ ثم ایون یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر میرے نبی فرماتے ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب ترتیب دیکھیے، نماز پہلے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر، جہاد کا ذکر بعد میں ہے، ماں باپ سے حسن سلوک کا ذکر پہلے ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اگر گھر کے اندر ماں باپ ہیں اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، وہ جہاد پہ جانا چاہ رہا ہو اور جہاد بھی حضور کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہا ہو، ثم الجہاد فی سبیل اللہ، بڑا اہم ترین فریضہ ہے جہاد۔ لیکن صحابی رسول جب حضور سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں بھی میدان جہاد میں جا کے تلوار اٹھاؤں اور لڑتے لڑتے یا شہید ہو جاؤں یا غازی بن کے پلٹ کے واپس آ جاؤں، میرے نبی نے اس سے پوچھا، جہاد پہ جانے والے سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، انہی کی خدمت کرتا رہے، یہی تیرا جہاد ہے، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ یعنی اگر آج آپ کسی نیکی کے کام میں نکلتے ہیں، کسی خیر کے کام میں نکلتے ہیں، پیچھے بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہے، بوڑھی ماں بیٹھی ہے، ان کا کوئی اور پرسان حال نہیں ہے، اور آپ نیکی یہ سمجھیں کہ میں ساری ساری رات کہیں جا کے اللہ اللہ کرتا رہوں، تو یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنا ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کیا گیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، یہ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ خدمت کرے گا تو یہ تیرے لیے جنت ہے، نافرمان بن جائے گا تو یہ تیرے لیے دوزخ ہے۔ یہ بندے کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں باپ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عظیم صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں بھی علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں طواف کعبہ کر رہا تھا اور ایک شخص طواف کعبہ اس حال میں کر رہا تھا کہ اس کے کندھوں پر اس نے اپنی ماں کو بٹھایا ہوا تھا، جس طرح آج کل ویل چیئر کے اوپر بٹھا کے بوڑھے ماں باپ کو لے جاتے ہیں اور طواف کعبہ کروا لیتے ہیں، اس سے پہلے لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے ماں باپ کو کعبے کے چکر لگواتے تھے۔ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے، کندھوں پہ ماں کو بٹھایا ہوا ہے، اور طواف کعبہ کرتے ہوئے وہ بول کے کہہ رہا تھا لوگو دیکھو میں اپنی ماں کا کتنا بہترین اونٹ ہوں، یعنی کتنی بہترین سواری ہوں میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے آج سب توجہ میرے والے رکھے، میں پریشان ہو جانا، مہربانی نصیرے لا دیں نا تو میں روڑے نو پی جانا، میں تمہیں آنکھ بھی کچھ نہیں سکتا۔ آپ جب سامنے بیٹھ کے دائیں بائیں اسماء حسنہ پڑھتے ہیں نا تو مجھے ذرا یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ یہ مہربانی کیا کریں، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، چاہے گاڑی کی فرنٹ سیٹ ہو یا خطیب کی فرنٹ سیٹ ہو، اس میں توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے، کیونکہ ہماری قوم ویسے ہی تھکی آری جمعے کے لیے آتی ہے۔ میں اکثر جب دیکھتا ہوں تو کوئی ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی اینڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے سب سے زیادہ تھکے ہوئے ہم اس وقت ہوتے ہیں جب جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی طور کے اوپر یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ نا یا اس سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں یا اس سائیڈ پہ بیٹھتے ہیں، سامنے والا حصہ آپ خالی رکھتے ہیں کہ ایتھے پتہ نہیں کنا آ کے بیٹھنا ہے۔ تو اگر آپ بر وقت تشریف لاتے ہیں تو سامنے بیٹھا کریں، سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنے کا، سننے کا وہ اور لطف ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام محبت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں
طواف کعبہ کر رہا ہوں اور ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا اور طواف کعبہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا لوگوں دیکھو میں اپنی ماں کا کتنا بہترین اونٹ ہوں، یعنی کتنی اچھی سواری بن کے میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور طواف کعبہ جاری ہے۔ پھر وہ کہہ رہا تھا کہ اگر سوار اپنی سواری سے تھک بھی جائے، یعنی اگر ماں میرے کندھوں پہ بیٹھ بیٹھ کر تھک بھی جائے تو میں پھر بھی اپنی ماں سے وفا ہی کرتا رہوں گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے اس نے کعبے کے 7 چکر جب پورے کیے نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھنے بیٹھ گیا، کہنے لگا آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں اور صحابہ میں بھی علماء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ بتائیے یہ جو کندھوں پہ بٹھا کے 7 چکر لگائے ہیں کیا میں نے ماں کا حق ادا نہیں کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی تیری ولادت کے وقت وہ جو ہلکی سی تکلیف تیری ماں کو ایک بار بھی ہوئی ہے نا، یہ تو ولادت کے وقت کے ایک لمحے کی تکلیف کا بھی ازالہ نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے عمر بھر کی وفاؤں کا حق ادا کر لیا؟ فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو ہلکی سی ولادت کے وقت درد ہوئی تھی نا، یہ تو اس تکلیف کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو عمر بھر کی وفاؤں کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح تربیت ارشاد فرماتے ہوئے ایک اور صحابی کو پیغام محبت دیا۔ جب وہ آ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جو بھی کما کے لاتا ہوں اپنی ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے، پر میری ماں جب بھی بولتی ہے بڑے سخت لہجے میں بولتی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لو قطعت لحمک ما ادیت ربع حقھا، فرمایا مجھ محمد کو میرے اللہ کی قسم اگر تو اپنے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھی ان پہ نثار کر دے پھر بھی ان کی وفاؤں کا چوتھا حصہ بھی تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں نا اپنے ماں باپ سے، اور ہمارے رویے، پھر ہمارے لہجے، پھر ہمارے الفاظ، یہ ماں باپ کا پتہ ہے کتنا دل دکھاتے ہیں، اور ماں باپ ہم سے لیتے ہی کیا ہیں؟ کوئی خوش نصیبی ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی کمائی کھاتے ہیں، ورنہ مجموعی طور کے اوپر حال یہی ہے کہ ہم ان کے بڑھاپے تک ان کے مرہون منت رہتے ہیں اور اس امید پہ ہوتے ہیں کہ ابے اور کو کوئی نہ کوئی شے لب بھی جائے تو بہتر ہے۔ جو ساری زندگی ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ آپ ترتیب دیکھیے، فضائل کی بات کی، ادب کی بات کی تو اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا حق، یہاں گناہوں کی بات کی کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو ایک جانب تو بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور فوراً بعد فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی بھی اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک ایک جانب اور ماں باپ کی نافرمانی کا جرم ایک جانب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین بد نصیب وہ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا ہی نہیں۔ 3 بد نصیب جنہیں اللہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں، ان 3 بد نصیبوں میں ماں باپ کا نافرمان بھی وہ بد نصیب ہے جسے اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور اس کے بعد وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ان بد نصیبوں میں آئیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ
گھر کا وہ فرد جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو کی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے جس کے دل میں غیرت کبھی نہ جاگی ہو. تو یہ 3 بد نصیب وہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہمارے دل کے اندر ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں عمر کتنی ہے، رزق کی تنگی کی شکایتیں ہیں، اور یہ اکثر ہم اس ماحول سے اور اس پریشانی سے گزرتے رہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کی عمر بڑھا دی جائے. ایک کے اندر تو صرف صلہ رحمی ہے، لیکن ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دے، تو اس خوش نصیب کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا رہے. جو ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والے ہیں اللہ ان کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں اور اضافہ فرما دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ہر ایک کی خواہش اور آرزو ہے کہ ہمیں موت ایمان والی آئے. گو کہ زندگی ایمان والی ہم نہیں گزارتے، لیکن موت ایمان والی کے ہم بڑے متمنی رہتے ہیں. زندگی ہماری اس کے ٹوٹل متضاد صورت میں گزرتی ہے کہ زندگی کے اندر ہر وہ کام کرتے ہیں جو اسلام جس کو پسند نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا، لیکن خاتمہ ایمان والا ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے. بہرحال حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو ایک کام ضرور کیجئے گا، زندگی میں کبھی اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیے گا. خاتمہ ایمان پر ہونے کی پہلی علامت اور نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. یہ نشانی ہوتی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. اور بندہ جس لیول کا مرضی تہجد گزار بھی ہو جائے نا، شب زندہ دار بھی ہو جائے، اگر اس سے ماں باپ روٹھ جائیں تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے. میں نے عرض کیا خاتمہ بالایمان کی علامت یہ ہے، بہت سی علامتیں، ان میں سے ایک علامت یہ کہ اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ جاری ہو جاتا ہے. یہ علامت ہوتی ہے کہ جانے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، خیر پر ہوا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے تو اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا. جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، چاہے ساری ساری رات کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتا رہے. اور جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں اسے تب تک موت ہی نہیں آتی جب تک ایمان کی دولت کے ساتھ اس کا خاتمہ نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیوی کے کہنے پر یا اس کی وجہ سے ماں ناراض ہو گئی. کافی دن گزر گئے، ماں نے ایک قبرستان میں جا کر ڈیرا لگا لیا. اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، قیامت کی نشانیاں جو میرے حضور نے بتائی، ان قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی میرے نبی نے بتائی ہے کہ قرب قیامت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ بیویوں کے کہنے پر اپنی ماؤں کو چھوڑ دیں گے اور دوستوں کو ملنے کے لیے باپ کو وقت نہیں دے سکیں گے. دوستوں کے لیے ان کے پاس وقت ہوگا لیکن باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا. یعنی باپ پر دوستوں کو ترجیح دیں گے. اور حال یہ ہے کہ بیویوں کے کہنے پر اپنی ماؤں سے تعلق توڑ دیں گے کہ ماں تیرا خیال رکھیں یا گھر بچائیں. فرمایا جو اس ماحول میں جب آ جاؤ گے تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے. حضرت علقمہ صحابی رسول ہیں، کسی چھوٹے لیول کے بندے کی بات نہیں کر رہا.
میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پانچوں نمازیں میرے نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں، جن سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہیں، لیکن ان سے بھی حقوق العباد کے اندر اگر کوتاہی ہو گئی تو جب آخری وقت آیا نا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی زوجہ محترمہ نے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام ہے، آپ کا صحابی ہے، لیکن لگتا ہے کہ موت کا وقت آ گیا ہے، لیکن موت بڑی مشکل ہو گئی ہے، اس کو مرتے ہوئے کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ سرکار دو عالم نے حضرت سیدنا بلال اور ایک اور صحابی کو بھیجا، فرمایا جاؤ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرو۔ یہ تلقین کرنا کیا ہے؟ جو شخص قریب المرگ اس کو نہیں کہنا کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے وہ کلمے کا انکار کر بیٹھے کہ میں نہیں پڑھتا، اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو۔ مرنے والے کو نہیں کہنا، ہاں تلقین یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر تم کلمہ طیبہ کا ورد کرو، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ جب ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے اس پر اللہ کی رحمت برسے گی، موت کی سختی نرمی میں بدل جائے گی، اور اس کو بھی مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور جسے مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحابی رسول کے پاس حضرت سیدنا بلال اور ایک اور صحابی آ کے اسے کہتے کلمہ پڑھو، نہیں کلمہ زبان پہ جائے، خود کہہ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ پھر وہ پلٹ کے گئے، یا رسول اللہ کلمہ نہیں اس کی زبان پہ جاری ہو رہا۔ میرے نبی نے کرم نوازی فرمائی، حضور خود چل کے تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی کیفیت دیکھی کہ موت کا مرحلہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر جرم کی سزا اللہ آخرت کے لیے مؤخر کر سکتا ہے۔ یہاں آپ شراب پی رہے ہیں، آج نہیں پکڑے گا آخرت میں پکڑ لے، اس جرم کی سزا مؤخر ہوگی، پینڈنگ کر دی گئی۔ آپ نے کسی پہ ظلم کیا، فوراً آپ کو سزا نہیں ملی، اس جرم کی سزا بھی آخرت کے لیے رکھ لی گئی۔ جرموں کی سزا آخرت کے لیے اللہ رکھتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کو دنیا میں سزا دیتا ہے۔ آخرت میں تو ملنی ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کو سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان کی سزا کو اللہ آخرت کے لیے مؤخر نہیں کرتا، دنیا میں بھی پکڑ کرے گا اور آخرت میں بھی پکڑ کرے گا۔ یہ وہ جرم ہے جس کی معافی کسی صورت نہیں ہوتی، اور اس کی پکڑ دونوں جہانوں کے اندر اللہ فرماتا ہے۔ رسوا ہو جاتی ہیں وہ نسلیں جن کے ماں باپ ان سے روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت علقمہ کے پاس خود حضور تشریف لے کر آئے۔ آپ نے جب اس کی کیفیت دیکھی نا تو حضور نے پوچھا، فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ کہاں ہے؟ اسے بلا کے لاؤ۔ یا رسول اللہ کئی دنوں سے نا اس کی بیوی کے کہنے پر وہ ناراض ہو کے فلاں قبرستان میں اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب اپنی ہی گود میں پلنے والے کہہ دیں کہ اماں تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا، ابو جان آپ کے ساتھ اب میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ایک ہی بیٹا ہو، امیدوں کا مرکز بھی ہو، بڑھاپے کا سہارا، آس اور امید بھی ہو، اور وقت آخر پھر وہ بھی کہہ دے کہ ابا جان اب آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا، امی جان آپ کے ساتھ اب میرا گزارا نہیں ہوتا، میں تمہیں دیکھوں یا اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں۔ بس وہ ماں باپ مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کی آہیں اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ ماں ناراض ہے صحابی رسول سے، میرے نبی نے فرمایا اسے بلا کر لاؤ۔ حضرت علقمہ کی والدہ جب آتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس کے جو زخم تھے نا تکلیفوں کے، وہ آنسو بن کے آنکھوں سے چھلک پڑے۔
اور رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے میرا دل بڑا دکھایا، آقا اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، میں بڑے مشکل مرحلوں سے گزرتی ہوں، ہر رات میری قیامت خیز ہوتی ہے، آقا اس نے مجھے ستایا بڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک تو معاف نہیں کرے گی نا اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا اور اسے موت سکون کی نہیں آئے گی۔ وہ کہتے یا رسول اللہ اس نے مجھے دکھ بڑے دیے ہیں، میں کیسے معاف کروں؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا پھر اگر تو معاف نہیں نہ کرتی تو صحابہ کو حکم دیا، فرمایا بلال جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، یہ رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں سزا دے کے دنیا کو بتایا جائے گا، جو ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں وہ دنیا میں بھی سزا پاتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا پائیں گے۔ لکڑیاں اکٹھی کر لی گئی، جب انہیں آگ لگا دی گئی تو ظاہر ہے ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، اس کا دل موم ہو گیا، اس کے دل میں شفقت اور رحمت پھر ابھر آئی اور گرتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگی یا رسول اللہ اس نے مجھے تکلیف بڑی دی ہے، معاف کرنے کو دل تو نہیں کرتا تھا، پر آقا میں پھر بھی ایک ماں ہوں، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی؟ حضور میں نے اسے معاف کیا، میں اسے سچے دل سے معاف کرتی ہوں۔ ادھر ماں کی زبان پر معافی کے لفظ آتے ہیں، ادھر حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور وہیں میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی بیویوں کو ماؤں پر ترجیح دی اور ان کے کہنے پر اپنی ماؤں کو ناراض کر دیا، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ دعوت فکر یہ ہے کہ اپنی سوچ کے اندر توازن پیدا کیجیے۔ ہمارے اندر اتنی اہلیت کیوں نہیں کہ ہم رشتوں کو لے کر چلنے والے اور نبھانے والے کیوں نہیں بنتے؟ ہم کیوں نہیں رشتوں کے اندر توازن قائم کر پاتے؟ ہم کیوں ایک کو لے کے چلتے چلتے دوسرے کو دور کر بیٹھتے ہیں؟ یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب ہماری طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ ہوگا۔ ہمارے نوجوان پھر جلد بازی میں ماں باپ کی محبت میں گرفتار ہو کر پھر بعض اوقات کہتے بس پھر میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ یا بیوی کے کہنے پر ماں باپ چھوڑ دیے یا ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو چھوڑ دیا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ عقل مندی اور شعور یہ ہے کہ رشتوں کے درمیان توازن پیدا کرو۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ دونوں رشتوں کو نبھانا کیسے ہے۔ تمہارے ماں باپ بھی تو ان مراحل سے گزرے ہیں نا، اگر وہ اپنے رشتے نبھاتے زندگی گزار گئے تو تیری طبیعت کے اندر اتنی اکڑ اور جلد بازی کیوں آ جاتی ہے؟ آئیے پلٹ کے سوچئے گا کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کہیں ہم سے تو ہمارے ماں باپ ناراض نہیں ہیں، کہیں ہم سے تو اللہ اور اللہ کے رسول نے نظر رحمت نہیں موڑ لی، کہیں ہماری عبادتیں ریاضتیں بھی رد تو نہیں کر دی گئی۔ پلٹ کے اپنے ماں باپ کے وفادار بنیے، وہ آپ کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی بچتے رہیں گے، ایمان بھی سلامت رہے گا اور اللہ کی رحمت بھی برسے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔